الكريم أما بعد الصلاة فاتحة خلف الإمام فاتحہ خلف الامام میں محل نزاع کا تعین سب سے پہلی بات تنقیحات میں تعین محل نزاع کہ اس میں اصل جھگڑا اور نزاع ہے کیا. تو یاد رکھ لو فاتحہ خلف الامام یعنی مقتدی کا امام کے پیچھے قرات کرنا. قرات خلف الامام کہہ لیں یا فاتحہ خلف الامام، اصل میں یہ عنوان قرات خلف الامام کا ہے. امام کے پیچھے قرات کرنا، اس میں دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ اختلاف مجتہدین امت کے مجتہدین کا اختلاف کہ امام کے پیچھے قرات ہو سکتی ہے یا نہیں. اس میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد اور امام ابو یوسف تینوں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ نماز خاص جہری ہو، جہری کا مطلب امام اونچی قرات کرے، یا سری ہو، کسی صورت میں بھی مقتدی کا وظیفہ قرات نہیں، فاتحہ ہو یا غیر فاتحہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک جہری نماز میں قرات مقتدی پر نہیں، نہ فاتحہ نہ غیر فاتحہ. جبکہ سری نماز اس میں امام مالک قرات کے قائل ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان سے دو روایتیں ہیں. ایک روایت جہری اور سری نمازوں میں قرات کی اجازت دیتے ہیں، اور ایک روایت میں جہری نماز میں اجازت دیتے ہیں. موجودہ حنبلی حضرات وہ سری اور جہری دونوں میں قرات کے قائل ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ ان کا بھی مشہور مذہب یہی ہے، جہری سری کا فرق نہیں کرتے. مشہور مذہب ان کا یہی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ ائمہ کا یہ اختلاف اجتہادی اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اجر ملے گا یا دو اجر ملیں گے. خطا کی صورت میں اجر واحد ہے، ثواب کی صورت میں اجرین ہیں، دو اجر ہیں.
لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ائمہ مجتہدین میں سے کوئی امام اس بات کا قطعاً قائل نہیں کہ مقتدی اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو مقتدی کی نماز باطل یا نماز نہیں ہوتی۔ مجتہدین امت میں سے کوئی مجتہد اس فتوے کا قائل نہیں۔ اب دو مسئلے جدا جدا ہیں، ایک ہے ائمہ کا اجتہادی اختلاف، اس کو ہم نہیں چھیڑ رہے۔ یہ جب حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان میں اس پر سیر حاصل بحث ہوتی ہے، مشکات میں، بخاری میں، مسلم میں، اور اس میں بھی اللہ کے فضل سے جو حضرات حدیث کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس قول اور مسلک کا پلہ بہت بھاری ہے ہر لحاظ سے۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے امام ہیں، احادیث ساری سامنے رکھی جائیں۔ پچھلی دفعہ فاتحہ خلف الامام پر میں نے طرز یہی رکھی، بخاری سے شروع کیا اور سارے سیاہ ستہ میں پھرے کہ احناف کے کیا دلائل ہیں اور دوسرے حضرات کے، اور اس کے لیے وقت زیادہ چاہیے، اس دفعہ وقت کم ہے، اس لیے اس تفصیل کے ساتھ اب نہیں چلیں گے۔ بہرحال دوسرا اختلاف ہے غیر مقلدین کے ساتھ۔ غیر مقلدین کے ساتھ فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے کا قطعاً اختلاف نہیں، یہ ضمناً آئے گا۔ غیر مقلدین کے ساتھ اصل اختلاف کہ مقتدی اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے یا نماز باطل ہے۔ نماز ہو جاتی ہے یا نماز باطل؟ ہمارے نزدیک نماز کے بطلان کا قول غلو پر مبنی ہے، اور یہ دین میں زیادتی، بلکہ یہ قول بدعت پر مبنی ہے۔ غلو بھی ہے، اور غلو کو بھی کس رنگ کا ہے؟ بدعت پر مبنی ہے۔ اہل حدیث حضرات اس مسئلہ میں بھی جھوٹ زیادہ بولتے ہیں اور کام کی بات بہت کم ہوتی ہے، بہت زیادہ جھوٹ ہے، حتیٰ کہ آپس میں بھی یہ مختلف ہے، ان کا ایک نظریہ ہی نہیں فاتحہ کے بارے میں۔ یہ حوالہ جات آئیں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے کیا عرض کیا؟ تنقید کا پہلا نمبر کہ اختلاف یہاں پر دو قسم پر ہے، ایک اختلاف مجتہدین کا اور ایک اختلاف غیر مجلدین کا۔ مجتہدین کا اختلاف وہ نفس قرات کے متعلق ہے، اور ائمہ اربعہ میں سے مجتہدین امت میں سے ایک شخص قائل نہیں
کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے، کوئی بھی قائل نہیں، بلکہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کا واضح فرمان امام ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا اور دیگر کتب میں بھی ابن تیمیہ کا فتاوی ہے۔ امام احمد کہتا ہے ھذا النبی و اصحابہ، یہ نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ، آگے پھر نام گنتے ہیں فلاں 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 علماء، ان میں سے ایک بھی نہیں، لفظ لم یقل احد من المسلمین، مسلمانوں کی جماعت میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو یہ فتویٰ دیتا ہو کہ مقتدی اگر امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے مقتدی کی نماز ہی نہیں۔ امام احمد کہتے ہیں لم یقل احد من المسلمین، مسلمانوں میں اس کا کوئی قائل نہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ غیر مقلد بہت بعد میں ہے۔ امام احمد کہتے ہیں لم یقل احد من المسلمین، مسلمانوں میں سے کسی کا یہ دعویٰ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام، آپ کے صحابہ، تابعین، ائمہ، ان میں سے کسی ایک شخص کا یہ دعویٰ نہیں کہ اگر امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرتا مقتدی کی نماز باطل ہے اور وہ بے نمازی ہے، اس کی نماز کل عدم ہے، ایک بھی یہ فتویٰ دینے والا ائمہ میں نہیں۔ اور غیر مقلدین کے ساتھ ہمارا اختلاف بھی اسی شک میں ہے، اگر یہ فساد مچانا چھوڑ دیں اور اس بات کے قائل ہو جائیں کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے، اس حد تک اگر قائل ہو جائیں تو ہماری طرف سے کوئی شدت نہیں، ہماری شدت خاص ایک نقطہ پہ ہے، اور وہ نقطہ جو میں بتا رہا ہوں یہی پوائنٹ اور یہی نقطہ ہے کہ مقتدی کی نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ ان کا یہ فتویٰ جب آتا ہے کہ مقتدی کی نماز نہیں، یہ فتویٰ جاتا ہے صحابہ پر، اور صحابہ کا دفاع کرنا ایمان ہے، اس لیے ہم یہ مسئلہ کہتے ہیں۔ کئی مولوی ہوتے ہیں کہتے ہیں ان مسائل سے کیا لیتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم ان مسائل سے یہی لیتے ہیں، صحابہ کا دفاع کرتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ انشاءاللہ دلائل شروع کرتا ہوں تو دیکھیں گے جمہور صحابہ کرام امام کے پیچھے قرات کے قطعاً قائل نہیں، اور جب یہ فتویٰ آئے گا کہ جو امام کے پیچھے قرات نہ کرے اس کی نماز ہی نہیں، یہ فتویٰ کس پہ جائے گا؟ صحابہ کرام پہ، اور اسی کا نام غیر مقلدیت ہے جو ماخوذ من الشیعیت ہے، اور اصل ان کے ساتھ جھگڑا یہی ہے۔ اس لیے فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے کا مسئلہ جدا، لیکن ان کے ساتھ مابین نزاع مقتدی کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ اب دوسرے لفظوں میں مجتہدین کا اختلاف رحمت اور غیر مقلدین کا اختلاف زحمت۔ مجتہدین کا اختلاف وہ اجر اور اجرین کا، جبکہ غیر مقلدین کے ساتھ اختلاف حق اور باطل کا، حق اور باطل کا۔ موجودہ زمانے کے غیر مقلد اس بات کے قائل ہیں کہ ہر مقتدی خواہ مدرے کے قیام ہو، قیام میں امام کے ساتھ ملا ہو، یا مدرے کے رکوع ہو، رکوع میں امام کے ساتھ ملا ہو، اور نماز خواہ جاہری ہو،
سری ہو، فرض ہو، نفل ہو، جنازہ ہو، عید ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی پر فرض ہے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور فاتحہ سے زائد پڑھنا حرام ہے، یہ فکر بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ فاتحہ سے زائد یعنی دوسری کوئی سورت پڑھنا، ما زاد علی الفاتحہ، وہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اب غیر مکلف جب اپنے مذہب پر دلیل پیش کرے گا، اس دلیل کو دیکھنا ہے، اس میں چند شرطیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، دلیل میں مقتدی کی صراحت ہو، جھگڑا مقتدی کے بارے میں ہے۔ نمبر 2، فاتحہ کی صراحت ہو۔ نمبر 3، نماز کے باطل ہونے کی صراحت ہو۔ اور نمبر 4، ما زاد علی الفاتحہ کی حرمت کی پر دلالت ہو، حرمت یا ناجائز ہونے پر صراحت ہو۔ کیا سمجھے؟ غیر مقلدین جب دلیل پیش کریں گے، دلیل دیکھنی پڑے گی، ان کا جو دعویٰ ہے اس دعوے کے مطابق دلیل ہو، اور دعویٰ مقتدی کے بارے میں ہمارا اکیلا آدمی فاتحہ پڑھتا ہے، ہمارا امام بھی فاتحہ پڑھتا ہے، لہذا امام یا منفرد اکیلے نمازی کا جھگڑا نہیں، جھگڑا کس کے بارے میں؟ مقتدی۔ اس لیے غیر مقلد اپنی دلیل میں مقتدی کا لفظ دکھائے گا، جس میں مقتدی کے لفظ کی صراحت ہو، کوئی عمومی دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور نمبر 2، فاتحہ کی صراحت ہو، کیونکہ جھگڑا فاتحہ پر کرتا ہے۔ اور نمبر 3، نماز کے باطل ہونے کا حکم ہو، جس کا وہ مدعی ہے کہ نماز ہوتی نہیں۔ اور نمبر 4، فاتحہ سے زائد کی ممانعت ہو، کیونکہ وہ صرف ایک صورت پیڑا ہے، کہتے ہیں زائد نہیں پڑھ سکتا۔ کتنے نمبر بنے؟ 4۔ یہ 4 نمبر دیکھنے ہوں گے، 5واں چھوڑ رہا ہوں۔ 5واں نمبر بھی بنتا ہے کہ ہر نماز کی صراحت ہو، نماز خواہ جاری ہو، سری ہو، جنازہ ہو، فرض ہو، نفل ہو، عید ہو، جمعہ ہو، سنن ہو، تہجد ہو، یہ لفظ صراحت کے ساتھ ہو، کسی کی ہم تقلید نہیں کرنے دیں گے، یہ تقلید کرتے پھرے۔ اور ہمارے دلائل 4 عنوانوں پر مشتمل ہوں گے۔ نمبر 1، ایسے دلائل جن میں مقتدی کے لیے وجوب انصاف کا حکم ہو، چپ رہنے کا،
وجوب انصات کا حکم ہو۔ نمبر 2، ایسے دلائل جن میں قراءت خلف الامام کی نفی یا کراہیت کا ثبوت ہو۔ نمبر 3، ایسے دلائل جن میں امام کی قراءت کا مقتدی کے لیے کافی ہونے کا ذکر ہو۔ نمبر 4، وہ دلائل جن میں مدرک رکوع میں شامل ہونے والا کا مدرک رکعت ہونا ثابت ہو۔ یہ 4 عنوانوں کے ساتھ ہمارے دلائل آئیں گے۔ یہ لازمی نہیں کسی نشست میں ہے، بعد میں بھی مطالعہ کتب سے آپ ان 4 عنوان میں دے رہا ہوں، ان پر بہت سارا مواد جمع ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 5 بھی لکھ لو، اصل تو 4 ہے، 5واں ویسے ساتھ لکھ لو۔ ایسے دلائل جن میں انبیاء، ملائکہ، صحابہ کا امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنا معلوم ہوتا ہو۔ اب ذرا خیال کرو، یہ جو 4 بالاصالت عنوان ہیں، اس پر احناف کے نزدیک ہمارے پاس اس مسئلہ میں اللہ کے فضل سے بہت زیادہ دلائل موجود ہیں۔ اس لیے غیر مکلف بیچارہ بھاگتا ہے اس موضوع سے گفتگو کرنے کے لیے بھی۔ فاتحہ پر سب سے پہلے ہماری دلیل کتاب اللہ ہے، اور آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر مسئلہ میں ہمارا مستدل اول اور پہلی دلیل قرآن ہے، اور قرآن مقدس کا جو مفہوم اور مطلب ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے، جبکہ غیر مقلدین کا دامن بالکل خالی ہے قرآن سے۔ اور ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جس فریق کے پاس اللہ کی کتاب کے دلائل ہوں تو اس کے مقابلے روایتیں کیا کریں گی، یا روایات کی کیا حیثیت ہوگی۔ جب ایک مسئلہ صراحتاً قرآن کریم میں آ گیا اور اس کا معنی مفہوم بھی امام ابو حنیفہ کا نہیں، امام محمد کا نہیں، اپنے ائمہ کا نہیں، اس کا معنی بھی آ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس سے بڑھ کر وہ جو سند ہے اس سند کو غیر مقلدین کے مجادلین بھی مانتے ہیں کہ یہ بالکل کھری سند ہے، سند میں بھی کوئی شک نہیں، کھری سند۔ اس لیے اب ذرا اپنے دلائل کو مختصراً، فاتحہ کا مسئلہ بہت دلچسپ ہے اور بہت لمبا مسئلہ ہے، اس میں اصل تو وقت ہو 2-3 دن لگے جن میں وہ بخاری سے چلیں اور
سیاہ ستہ سے پھر جائیں کتاب القراءت کی طرف بہقی کی، اور پھر آپ دیکھیں دلائل کہ کس کے پاس دلائل ہے، لیکن صرف نمونہ پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ کے پاس آیت لکھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فَاسْمَعُوا لَهُ نہیں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو پوری توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر خدا کی رحمت ہو۔ اب یہ آیت ہے قرآن پاک کی، اور اس پر ایک بات ذہن میں رکھ لو، کاغذات سے ہٹ کر، اذا قرئ، یہ قرئ یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے، کون پڑھے؟ آپ نہیں بولنا، کون پڑھے؟ آپ کی کون مانتا ہے؟ قرئ مجہول ہے۔ اب اس مجہول کو معلوم کرنا ہے کون پڑھے، اس کو معلوم کرنا ہے۔ قرئ صیغہ مجہول کا، جب کوئی قرآن پڑھنے والا پڑھے، کون پڑھے؟ مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرئ کا فاعل متعین کیا، اذا قرأ الامام فانصتوا۔ قرآن میں اذا قرئ یہ مجہول کا صیغہ تھا، اب اس کا تعین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود کر رہے ہیں کہ امام جب پڑھے انصتوا، قرآن میں اتنی سمجھ آ رہی تھی، قرئ مجہول ہے، کوئی ایک ہی پڑھنے والا ہوگا، اور فاستمعوا جمع ہے، انصتوا بھی جمع ہے، حکم بھی دو ہے، معلوم ہوتا ہے پڑھے گا ایک اور چپ کرنے والے بہتے زیادہ ہوں گے، اتنی بات قرآن میں آئی۔ اب اس قرآنی حکم کا تعین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، اس لیے ہمیں آپ تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ صاف قرآن پاک کا یہ مطلب یہ آئے گا آپ کے دلائل میں کہ قرئ کا فاعل امام ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کچھ بھی انصاف ہو تو اس سے آگے چلنے کی میں کہتا ہوں ضرورت ہی نہیں، باقی دلائل تو پیچھے رہ گئے۔ اب ذرا دیکھو اس آیت کے متعلق، اس میں یہ تفسیر ابن جریر ہے، اور اس آیت کے متعلق صفحہ نمبر 161 ہے، 61 سے 65 تک، جلد 6 ہے۔ اس میں صلی ابن مسعود، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نماز پڑھائی، فسمع ناسا یقرؤون مع الامام، انہوں نے سنا کچھ لوگ امام کے ساتھ یقرؤون قرات کر رہے تھے، فلما انصرف، جب حضرت مڑے سلام پھیرا، قال، فرمایا اما آن لکم
ان تفہموا اما آن لکم ان تفقہوا اما آن لکم ان تفقہوا اما آن لکم ان تعقلوا. بھئی کب سمجھو گے، کب تمہیں عقل آئے گی، کب سمجھو گے اور کب تمہیں عقل آئے گی. آگے فرماتے ہیں بھائی پورے القرآن و فاستمعوا لہ وانصتوا کما امرکم اللہ، کما امرکم اللہ، جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جب امام پڑھے تم خاموش رہو. کما امرکم اللہ، تو تم خاموش کیوں نہیں رہے؟ اب یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو واضح طور پہ دلیل سمجھ رہے ہیں کہ امام پڑھے مقتدی کو پڑھنے کی اجازت نہیں. کما امرکم اللہ، جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا. کچھ سن رہے ہو یا نہیں؟ جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا. جی آگے چلو، یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن جریر صفحہ 161 سے، اور اس کے ساتھ یہ میرے پاس ہے کتاب القراءت امام بہقی کی، اس کا صفحہ نمبر ہے 331. 331 میں ایسا جا رہا ہوں، جو لکھنے والے ہیں وہ لکھ لے. اس پر انہوں نے یہی روایات لائی ہے. گپے لانے کی اجازت نہیں، گپے کو شروع کر دیے. یہ انہوں نے نئی شائع کی اور سارے صفحے بھی بدل دیے. اس پر متعدد حوالہ جات آ رہے ہیں. آپ کے پاس بھی کچھ لکھے ہیں. جہاں پر ایک ہے ہم مجاہد ہیں، وہ عبداللہ بن مسعود والی روایت بھی ہے، کتاب القراءت امام بہقی کی. اچھا جی، یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے اور لایا ہے، جس میں کہتا ہے قال فی القراءۃ خلف الامام عن عبداللہ بن مسعود قال فی القراءۃ خلف الامام. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قراءت خلف الامام میں نازل ہوئی. اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، اور فرماتے ہیں انصت للقرآن، انصت للقرآن کما امرت، کما امرت، قرآن کے لیے خاموش ہو جا جیسا کہ تجھے حکم کیا گیا. آگے کہتے ہیں فَإِنَّ فِي الْقِرَاءَةِ لَشُغُلًا فَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ، فَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ.
کہتا ہے نماز میں مشغولیت ہے اور امام کافی ہے، تجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر 3 لفظ بڑے عجیب آ رہے ہیں۔ ایک فرماتے ہیں قالا فی القراءۃ خلف الامام، اور پھر کہتے ہیں انصت للقرآن کما امرت، قرآن کے لیے خاموش رہے جیسا تجھے حکم دیا گیا۔ فإن فی القراءۃ، کیونکہ قراءت میں مشغولیت ہے، اگر خود پڑھے گا تو پھر مشغول ہو جائے گا۔ فیکفیک ذلک الامام، اس پڑھنے والے شغل میں امام تجھے کافی ہے، تجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، صفحہ نمبر کتاب القراءت کا یہ بیروتی ہے، صفحہ 337 ہے، 337۔ اور اس کے ساتھ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عطا تابعی کہتا ہے قال سألت، میں نے پوچھا ابن عباس عن قول اللہ عز وجل، میں نے ابن عباس سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے فرمان وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، هَذَا لِكُلِّ قَارِئٍ، یہ ہر قاری کا حکم ہے، جو قاری بھی پڑھے تو سننا ہے۔ قَالَ لَا وَلَكِنْ هَذَا فِي الصَّلَاةِ، کہتے ہیں نہیں، یہ فی الصلاۃ، یہ نماز والے قاری کا حکم ہے۔ یہ اسی طریقہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک اور روایت ہے، تیسری روایت، یہ سند مختلف آ رہی ہے۔ عن ابن مسعود انہ صلی باصحابہ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی۔ فَقَرَأَ نَاسٌ خَلْفَهُ، کچھ لوگوں نے حضرت کے پیچھے قرات کی۔ فَلَمَّا فَرَغَ، جب فارغ ہوئے، قَالَ، فرمایا اما آنا لکم ان تفقہوا، ابھی تک تم نے مسئلہ نہیں سمجھا۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا له وانصتوا، توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ یہ کتاب القراءت کے صفحہ نمبر 338 ہے، 338 اور مستقل سند کے ساتھ۔ اس کے ساتھ امام مجاہد کی پہلے ہے نا آپ کے پاس لکھی ہوئی، یہ اور سند ہے، کہتا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا قَالَ فِي الصَّلَاةِ، امام مجاہد تابعی بھی کہتا ہے یہ کس بارہ میں ہے؟ نماز کے متعلق۔ قَالَ فِي الصَّلَاةِ، اور اس کے ساتھ یہ حضرت مجاہد کی متعدد روایات لا رہا ہے اس پر۔ امام شافعی یہ بھی تابعی ہے،
امام شافعی اس نے بھی اس کو نماز کے متعلق کہا، البتہ اس میں ایک لفظ ہے اذا جہر الامام فانصت کما امر اللہ، کما امر اللہ فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ اسی طریقہ سے حضرت حسن بصری تابعی وہ بھی صاحب کا معنی کرتا ہے فاستمعوا له وانصتوا قال فی الصلاۃ، کہا کہ نماز میں، یہ کتاب القراءت صفحہ 343 پر دونوں حوالے، امام شافعی کا بھی اور حسن بصری کا بھی، اور تابعی ہے سعید بن المسیب، سعید بن مسیب تابعی، یہ معنی کرتا ہے فاستمعوا له وانصتوا قال فی الصلاۃ، یہ بھی کہتا ہے یہ نماز کے متعلق ہے۔ اس پر اور بھی کافی حوالے ہیں صحابہ کرام کے بھی، لیکن ہم بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتے، ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس آیت کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، دونوں نبی پاک علیہ السلام کے مفسر شاگرد، اور ان کے بعد امام مجاہد، حسن بصری، ابو العالیہ کا حوالہ بھی آپ کے پاس لکھا ہے، حضرت سعید، ابو العالیہ، شافعی، یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے آیت کا کہ جب امام پڑھے تو مقتدی کو پڑھنے کی اجازت نہیں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اب قرآن پاک کی آیت مطلق ہے، آیت میں کوئی بات نہیں کہ اونچا پڑھے نیچا پڑھے، نفل پڑھے فرض پڑھے، سنتے پڑھے کوئی پڑھے، جو بھی نماز ہوگی، نماز میں جب امام پڑھے گا قرآن پاک، مقتدی کو پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں، گویا امام کا وظیفہ بنا پڑھنا، مقتدی کا وظیفہ بنا دو، استماع بھی اور انصات بھی، استماع ہو تو استماع، نہیں تو انصات ہے، انصات کے مستقل حکم ہے، جیسا کہ اس کی مثالیں موجود ہیں، خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، لیکن خطبہ صرف امام پڑھتا ہے، مقتدی خطبہ نہیں پڑھتے۔ اچھا، اب آپ خطبے والا جمعہ پڑھتے ہیں بغیر خطبے والا، لیکن سارے تو نہیں پڑھتے خطبہ۔ خطبہ کس نے پڑھنا ہوتا ہے؟ امام نے۔ امام کا خطبہ سب مقتدیوں کو کافی۔ اچھا، ایک مکبر کی تکبیر سب نمازیوں کو کافی، ایک مؤذن کی اذان سب محلے والوں کو کافی، اور وہ فاتحہ جس کے متعلق آئے گا انشاءاللہ 30 سندوں کے ساتھ، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ اور میں یہ پیش کرتا ہوں، یہ خیر مقلد جس پر جھگڑا ڈالتے ہیں، یہ ان کا ابا البانی بھی مان گیا ہے، بالکل صحیح سند ہے، اور مسلم کی شرط پہ صحیح سند وہ انشاءاللہ آتا ہے۔ اب جہاں تک حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات تھی، اس پر اگر ہم تفسیریں ساری لے آئیں تو بہت وقت لگے گا۔ یہ میرے پاس ہے تفسیر ابن کثیر، اور تفسیر ابن کثیر میں
صفحہ 485 جلد 3 کا 485 اور جلد اس کی 3 یہاں پر اسی آیت پہ بات کرتا ہے اور اس میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی حدیث پیش کی ہے، صرف نشان لگا لو، حدیث وہ آ رہی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری والی روایت مسلم سے ذکر کسی کی تفسیر میں، یہ مستقل دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر رہا بلکہ جس طور پر پیش کر رہا ہوں تفسیر کے طور پہ کہ ہم نے جو تفسیر کی امام ابن کثیر جو مسلم مفسر ہے اس نے بھی کوئی معنی سمجھا اور کوئی حدیث پیش کی تفسیر میں۔ اور جہاں پر جو آپ نے ابن جریر کے حوالہ سے ابن مسعود کی بات لکھی تفسیر ابن کثیر کے صفحہ 485 اسی جلد پر ہے، اسی طرح فلما انصرف قال اما انا لكم ان تفهموا اما انا لكم ان تعقلوا واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، یہ اسی طرح ذکر کیا۔ آگے پھر اس نے اور دلائل ذکر کیے، وہ اپنے مقام پہ آ رہے ہیں۔ ہمارا مستدل یہ آیت ہے۔ اب ہم دنیا غیر مقلدیت کو کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے آیت پیش کی اور معنی حضرت عبداللہ بن مسعود سے پیش کیا، جس کا مطلب ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم سارے اگلے پچھلے مل جاؤ اور اجمعوا شرکاءکم، سب کو ملا کر صرف ایک آیت قرآن کی جس کا صحابی معنی کرے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہم صحابی کا فارم پیش کر رہے ہیں، اس کے مد مقابل دنیا غیر مقلدیت یہ مر جائے گی لیکن ایسا حوالہ یہ قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔ آیت قرآن کی معنی صحابی کا، ہم جس انداز میں لیتے ہیں اسی میں دیتے ہیں اسی انداز میں لینے کے عادی ہیں۔ ہم اپنی دلیل کو فہم صحابی سے پیش کر رہے ہیں اور اب لائیں آیت قرآن کی، ساری زندگی مرتے رہیں گے، ادھر ادھر بھاگیں گے لیکن اس تعویذ کا کوئی جواب نہیں، تو پھر مسئلہ تو حل ہو گیا۔ جب قرآن ہمارے ساتھ ہے، صحابی کا فہم ہمارے ساتھ ہے، ہم نے معنی بھی نہیں کیا، ادلہ مفسرین نے کوئی معنی کیا جو ہم کر رہے ہیں، ابن کثیر نے، ابن جریر نے، کتاب القراءۃ للبیہقی نے، اور اس کے علاوہ روح المعانی نے، اور سمرقندی نے، اور دیگر جتنی تفسیریں، تو یہ تو لمبا سلسلہ چل پڑے گا۔ سب مفسرین اس آیت کا یہی معنی کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس سے بھی آگے چلتا ہوں اسی آیت کے معنی پر۔ یہ میرے پاس نسائی ہے، سیاہ ستہ کی کتاب، اور محدث نسائی وہ اس آیت کا کیا معنی کرتا ہے، اس آیت کا معنی اس کا بھی صفحہ 161 ہے، 161 اس پر محدث نسائی نے کمال ہی کر دیا۔ اس پر مستقل باب ہے، کہتے ہیں تعویل و قول ہی عز و جل
فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہتا ہے یہ باب ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. اذا قُرِئَ القرآن والی نیچے لکھتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به. امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو. اور تکبیر کے بعد پھر امام سورہ یاسین پڑھتا ہوگا. امام کہاں سے قراءت شروع کرتا ہے؟ فَإِذَا قَرَأَ. تکبیر کے بعد جب امام قرآن پڑھے فَأَنصِتُوا. تم خاموش ہو جاؤ. فَأَنصِتُوا. فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. یہ تم یہ کہو. اب ذرا دیکھ لو آیت قرآن کی اور امام نسائی حضرت ابو ہریرہ کی روایت لے آیا اس کی تفسیر میں جس میں اذا قرأ الامام فانصتوا. اور امام ابن کثیر حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت لے کے آئے کہ امام پڑھے تم خاموش رہو. اب اس سے بڑی قرأت کیا ہو سکتی ہے کہ محدثین اور مفسرین آیت کی تفسیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ذکر کرتے اور وہ فرمان کبھی ابو موسیٰ اشعری سے, کبھی حضرت ابو ہریرہ سے, کبھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے, کبھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور کبھی مرفوع روایت سے کہ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب ایک خدشہ ہوگا ان روایات کی سند پر تو کوئی اعتراض ہی نہیں, اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کرتا ہوں. لیکن یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ توضیح الکلام ہے. توضیح الکلام ارشاد الحق اصلی کی. اس میں یہ صفحہ نمبر 523 ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا اصل الکلام کے جواب میں. توضیح الکلام. اس میں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود والی روایت جو میں نے آپ کو لکھوائی ہے کتاب القراءت سے کہ قال عبداللہ فی القراءت خلف الامام انصت للقرآن کما امرت فإن فی القراءت لشغلا سیکفیک ذلک الامام. یہ اس پر کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قراءت خلف الامام کے بارے میں فرمایا کہ قراءت کے لیے خاموش ہو جا. قراءت میں شغل ہے, امام کا پڑھنا ہی تمہیں کافی ہے. اس کا جواب دیتا ہے, کہتے ہیں الجواب. کیا جواب ہے؟ یہ اثر سندن صحیح ہے. یہ اثر سندن صحیح ہے. تو نہیں گئے. یہ اثر سندن صحیح ہے. یہ اس کے بعد میں نے جو آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس کا اثر وہ بھی کتاب القراءت سے اس کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ حضرت ابن عباس سے صاحب کی تفسیر میں متعدد روایات مروی ہیں جن میں سے فریق ثانی عموماً 2 روایات سے استدلال کرتا ہے. ایک اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون یعنی فی الصلاۃ المفروضہ. تو اس پر کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ دوسری جو سند میں نے آپ کو وہاں بتائی کتاب القراءت سے
اس پر کتاب القراءت صفحہ 73 سے، لیکن یہ پرانی کتاب القراءت ہے، اس پر کہتا ہے اس کی سند حسن ہے، اس کی سند حسن ہے اور یہ سند صحیح ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود والی۔ اب بتاؤ، جہاں تک آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا اصل مستدل ہے کتاب اللہ، باقی سب اس کی تائیدات ہیں کتاب اللہ کی، کیا سمجھے ہو؟ اب ذرا آگے چلو، اچھا آپ کے پاس حضرت مجاہد تابعی کا اثر لکھا ہے، کاغذ بھی دیکھتے ہو نا کہ نہیں لکھا؟ حضرت سعید کا، حسن بصری کا، ابو العالیہ کا، یہ لکھا ہے۔ نیچے ایک ہوگا اجماع امت، قال احمد، امام احمد فرماتے ہیں اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ، اجمع الناس، لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے، علی انہا نزلت فی الصلاۃ، کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے نماز میں۔ یہ فتاوی ابن تیمیہ جلد 23 صفحہ نمبر 269، اور اسی طرح مغنی ابن قدامہ حنبلی مذہب کی کتاب جلد 1 اور صفحہ 605، اسی طرح شرح ہے مغنی کی، اس کا صفحہ 13 جلد 2 ہے۔ ان سب کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت کا نزول ہی ہوا ہے فی الصلاۃ، نماز کے متعلق۔ یہ اب آگے چلو، استدلالات از احادیث، احادیث سے استدلال۔ اب یہ آپ کے پاس مسلم کی حدیث ہے، اچھا اب دیکھو، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، خطبنا وعلمنا صلاتنا، وعلمنا صلاتنا، اور ہمیں ہماری نماز سکھائی، علمنا صلاتنا، ہمیں ہماری نماز سکھلائی۔ اور ان لفظوں پہ ذرا غور کرنا ہے، خطبنا وعلمنا صلاتنا، فقال، آپ نے فرمایا اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب تم نماز پڑھنے لگو اپنی صفیں درست کر لو، اپنی صفیں درست کرو۔ یہ میرے پاس مسلم بیروتی کی روایت نمبر ہے 404 اور صفحہ نمبر ہے 158 جی، اور جہاں آپ کے پاس جو ہے یہ پوری روایت کاغذوں پہ غالباً لکھی ہے، میں اصل کتاب سے پڑھتا ہوں، دیکھ لو۔ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، بیان، آپ نے بیان کی،
لنا سنتنا، ہمارا طریقہ، وعلمنا صلاتنا، اور آپ نے ہمیں نماز سکھلائی۔ فقال اذا صلیتم، آپ نے فرمایا جب نماز پڑھنے لگو، فاقیموا صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو، ثم لیؤمکم احدکم، پھر کوئی ایک تمہیں امامت کروائے، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب کبر امام تکبیر کہے، فَكَبِّرُوا، تم بھی تکبیر کہو۔ اسی کے ساتھ حضرت قتادہ اور سلیمان تیمی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ساتھ یہ فرمایا فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اذا قرأ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے، فَأَنصِتُوا، تم خاموش ہو جاؤ۔ ایک تو یہ ہمارا مقام استدلال ہے، اور دوسرا اسی روایت میں آ رہا ہے فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ، فَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، فَقُولُوا آمین، تم آمین کہو۔ اب یہ بھی ہمارا مقام استدلال ہے۔ آپ نے فرمایا تھا امام قرات کرے خاموش ہو جاؤ، اور جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے، فَقُولُوا آمین، تم نے کیا کہنا ہے؟ آمین۔ الضالین تک تم نے خاموش رہنا ہے۔ یہ فاتحہ کون پڑھے گا؟ امام۔ اذا قال الامام، اذا قال غیر المغضوب، یہ امام پڑھے گا فاتحہ، اور تم نے پھر کیا کہنا ہے؟ آمین۔ یہ آگے بھائی اچھا، اس پر امام مسلم کے شاگرد وہ اعتراض کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اعتراض نہ کہو، سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ پوچھا اس نے اس حدیث کے بارے میں، فقال مسلم تريد احفظ من سلیمان، شاگرد نے سوال کیا کہ باقی کچھ راوی ہیں وہ اذا قرأ فَأَنصِتُوا نقل نہیں کر رہے، اور جہاں سلیمان تیمی یہ زیادت بھی نقل کرتا ہے، تو امام مسلم نے کہا کہ کیا تیرا کیا خیال ہے؟ تريد احفظ من سلیمان، وہ راوی زیادہ حافظ ہیں جو اذا قرأ فَأَنصِتُوا کی زیادت نقل نہیں کرتے؟ فقال له ابو بکر، ابو بکر شاگرد کہنے لگا وحدیث ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بھی ہے اذا قرأ فَأَنصِتُوا، وہ جو نسائی سے ابھی میں نے پڑھی، اس نے کہا کہ وہ حدیث مسلم میں کیوں نہیں ذکر کی؟ ذرا توجہ سے سننا ہے۔ شاگرد پوچھتا ہے استاد جی یہ بتاؤ ابو موسیٰ اشعری والی روایت تو مسلم میں ذکر کی ہے، لیکن اسی طرح کی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے وہ کیوں نہیں ذکر کی؟ آگے امام مسلم کہتے ہیں ہوا صحیح، ہوا صحیح، وہ حضرت ابو ہریرہ والی روایت بھی بالکل صحیح ہے، یعنی اذا قرأ فَأَنصِتُوا، مراد تھی کہ حضرت ابو ہریرہ نے جب نقل کیا امام پڑھے تم خاموش رہو، فقال ہوا عندی صحیح، امام مسلم نے کہا وہ میرے نزدیک بالکل صحیح ہے۔ شاگرد نے کہا فقال لما لم تضعه ہا ہونا، اس مقام پر پھر کیوں نہیں اس کو ذکر کیا حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو؟ یہ سوال جواب بڑے کام کا ہے۔ شاگرد کہتا ہے جب حضرت ابو ہریرہ کی روایت صحیح تھی تو امام مسلم کو مسلم میں نقل کرنی چاہیے تھی، مسلم میں کیوں نہیں ذکر کی؟ آگے لیس کل شیء عندی صحیح، یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے ہاں جو چیز بھی صحیح ہے بذاتہ ہا ہونا، میں اس کو جہاں لاتا
اگلا جملہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کا، کہتا ہے انما بذاتھا ہونا ما اجمعوا علیہ، میں نے یہاں پر وہ روایتیں لائی ہیں جن پر محدثین کا اجماع ہے، اجمعوا جن کی صحت پر محدثین کا اجماع ہے۔ ابو ہریرہ والی روایت بھی صحیح، لیکن یہ ایسی روایت پر تو محدثین کا اجماع ہے، وہ روایت میں نے ذکر کی حضرت ابو موسیٰ اشعری والی۔ اب ذرا توجہ کرو، پوری دنیا غیر مقلدیت کو ہم برملا یہ کہتے ہیں کہ ہم جو روایت بتا رہے ہیں اللہ کے محبوب صحابہ کو نماز سکھا رہے ہیں، اب اللہ کے محبوب نے صحیح نماز سکھائی یا غلط نماز سکھائی؟ اللہ منا صلاتنا، نماز سکھا رہے ہیں، اور نماز سکھاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ذات کارا وانصتو، امام پڑھے تم خاموش ہو جاؤ، امام غیر المغضوب علیہم ولا کہے فقولوا آمین، تم نے آمین کہنا ہے۔ اب سوال یہ ہے، پوری دنیا احادیث کی کتب میں سے صرف ایک حدیث، پہلے تو مطالبہ تھا آیت کا، ہم کہتے ہیں صرف ایک حدیث جس میں نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو نماز سکھلائیں اور آپ فرمائیں اذا قرأ الامام فقرؤ، جب امام پڑھے تم بھی پڑھا کرو امام کے پیچھے۔ بخاری چھوڑو، مسلم چھوڑو، دنیا کی کتب احادیث میں سے کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ روایت کہ آپ نے نماز سکھلائی ہو اور نماز سکھلاتے ہوئے آپ نے فرمایا ہو جب تکبیر کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے مقتدیو تم بھی پڑھو، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ایسی حدیث نہیں، ایسی آیت نہیں جس کا معنی صحابی کرے، ایسی حدیث نہیں کہ آپ نے امت کو تعلیم دی ہو۔ معلوم ہوتا ہے قرآن نے بھی وہ نماز بتلائی جو ہماری ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی کوئی نماز صحابہ کو بتلائی جو ہماری ہے، اور اس حدیث میں کوئی تفریق نہیں، اذا قرأ الامام جہرن، امام جاری پڑھے یا سری پڑھے، کوئی تخصیص نہیں، حدیث بالکل مطلق ہے، جہر ہو سر ہو جو بھی ہو، قرآن پاک کی آیت بھی مطلق، حدیث بھی مطلق، جاری سری کی کوئی تخصیص نہیں، اور تعلیم نبوی اور سند بھی ایسی جس پر محدثین کا اجماع ہے، اس سے اوپر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ یہاں پر ایک تھوڑی سی بات سمجھو، ہے تو یہ صرف علماء کے لیے، جہاں جو حدیث ہے اس پر غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں، کہیں تو جائر کہتے ہیں کہ امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر ہی نہیں کیا، ہاں ذکر ہی نہیں کیا، ایسے گدے بھی ہیں، یہ مسلم شریف پڑھ رہا ہو، آپ کو بھی شک تو نہیں پڑ گیا، یہ مسلم ہے، مسلم میں ذکر نہیں نا، وہ کہتے ہیں مسلم میں ہے نہیں، یہ حدیث پتہ نہیں یہ کیسا گدے ہے، یہ جو حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عبد الرحمان شاہین کے ساتھ مناظرہ غیر مقلد کے ساتھ، تو اس میں اس نے بڑا زہر لایا اور یہی کہتے ہیں یہ حدیث مسلم میں ہے نہیں، تو ساتھ پڑھتے ہیں مسلم سے، کہتے ہیں ہے نہیں، اس لیے پیش کرنے کا ایک اور طریقہ میں بتاتا ہوں، یہ تو مسلم میں ہے، اصل ایک اور وجہ ہے جو شاہین کو پتہ نہیں تھی، جو قابل اعتراض بن سکتا تھا لیکن آج وہ بھی ختم ہے، وہ اعتراض بن نہیں سکتا، اس لیے ہم تو پیش کرتے ہیں جہاں پر یہ میرے پاس تفسیر ابن کثیر ہے، اس میں
امام ابن کثیر کہتا ہے کما رواہ مسلم فی صحیح ہی، جیسا کہ روایت کیا امام مسلم نے اپنی صحیح میں من حدیث ابی موسیٰ الاشعری، حضرت موسیٰ اشعری ابو موسیٰ اشعری کی روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ، فرماتے ہیں امام بنایا جاتا ہے تاکہ اقتداء کی جائے، فاذا کبر فکبروا واذا شرع فانصتوا، کذا رواہ اہل السنن من حدیث ابی ہریرہ ایضا۔ اب مناظرے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ تفسیر ابن کثیر سے دیکھیں کہ یہ کیا کہتا ہے کہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے یا نہیں کیا۔ جھگڑے میں مناظرے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس پر فریق مخالف کو اعتراض کرنے کی گنجائش مل سکے، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اصل اس روایت پر جو اعتراض والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو زیادت ہے اذا قرأ فانصتوا والی، اس زیادت کو نقل کرنے والے سلیمان تیمی راوی ہے، سلیمان تیمی راوی، باقی راوی اس روایت کو، اس زیادت کو نقل نہیں کرتے، اذا قرأ فانصتوا والی زیادت کو سمجھو بات، باقی جتنے راوی ہیں وہ اس کو نقل نہیں کرتے۔ اس زیادت کو نقل کون کر رہا ہے؟ سلیمان تیمی، یہ تیمی راوی۔ یہ اس پر ایک بات چلتی ہے کہ سلیمان تیمی اس زیادت اذا قرأ فانصتوا میں متفرد ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں یہ شاذ ہے، یہ شاذ ہے، اور سلیمان تیمی متفرد ہے۔ یہ اصل اعتراض تھا، اس پر جو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن اس اعتراض میں کوئی وزن نہیں ذرا بھی۔ اب ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ مقالات میں مولوی زبیر علی زئی اس نے اس پر لمبی بات کی، اور یہ اعتراض بھی اس نے کیا توضیح الکلام والے نے، اس زیادت پر اذا قرأ فانصتوا والی زیادت پر اعتراض اس نے کیا، لیکن مولوی زبیر علی زئی نے مقالات کی دوسری جلد میں، ابھی میں جلدی میں آ رہا تھا، ٹائم بہت کم تھا، وہ سامنے نہیں آئی مقالات، وہ میں لے آتا، وہ بات لکھنے کے قابل ہے۔ مولوی زبیر علی زئی نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ زیادت بالکل صحیح ہے، اور یہ روایت اذا قرأ فانصتوا یہ واقعہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کا انکار کرنا صحیح حدیث کا انکار کرنا ہے۔ جی البتہ آگے پھر مولوی زبیر نے کہا کہ اس سے احناف کا استدلال کام نہیں، ہم کہتے ہیں وہ تو بیٹا ہم کام کر لیں، پہلے اتنے پر تو آنا کہ یہ زیادت صحیح ہے سلیمان تیمی والی، اور یہ تو بخاری میں زیادت اس سے کہتے مقبول ہے، تو زیادت ثقہ کی مقبول ہے، ضابطہ ہے محدثین کا اور بخاری کے اندر موجود ہے، اور اصول حدیث کی کتب میں بھی۔ بہرحال یہ روایت اس مقالات کی بات میں، اور جہاں امام مسلم نے بھی اس اعتراض کا جواب دے دیا کہ جو راوی اس کو نقل نہیں کر رہے وہ حافظ نہیں ہے سلیمان سے وہ حافظ نہیں، سلیمان تیمی یہ حافظ راوی ہے، اس لیے اس کی زیادت پر کوئی اعتراض نہیں بن سکتا، اگر باقیوں نے نقل نہیں کی تو نہ کرے، یہ راوی جو بیان کر رہا ہے اور راوی ثقہ ہے بھی حافظ، اور دوسرے اس کی نسبت حافظ بھی نہیں، لہذا یہ اعتراض امام مسلم نے بھی رفع کیا، اور مولوی زبیر نے پورے طریقے کے ساتھ یہ ارشاد الحق قصری کا مطالعہ کر دیا کہ یہ روایت جو ہے اس کا تو انکار کر کے صحیح حدیث کا انکار کرتا ہے۔ اس پر ایک اور بھی مسئلہ ہے، ہم اس کے مطابعات بھی پیش کر سکتے ہیں، اسی روایت کے مطابعات، اور ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ جب راوی کے مطابع مل جائیں تو اس پر پھر اعتراض کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ آپ لکھ لیں چند مطابعات اسی روایت کے، نوٹ لکھیں، نوٹ سلیمان تیمی
مسلم کی روایت میں منفرد نہیں، اس کے مطابعات موجود ہیں۔ مطابع نمبر 1 عبیدہ، یہ مسند ابی عوانہ جلد 2 اور صفحہ 136۔ مطابع نمبر 2 عمر ابن عامر۔ مطابع نمبر 3 سعید ابن ابی عروبہ۔ یہ دارقطنی جلد 1 صفحہ 125 اور بیہقی جلد 2 صفحہ 156، سنن بیہقی، اور کتاب القراءۃ صفحہ 130۔ اب تو اعتراض کی گنجائش ہی ختم ہو گئی، اسی کے مطابعات موجود ہے۔ اعتراض پہلے بھی کوئی نہیں تھا، خواہ ڈرامہ تھا۔ اور وہ جو ضابطہ دوسرا میں بتا رہا تھا، زیادہ سے فقہ مقبول ہے، اس پر بھی حوالہ جات نوٹ کر لو، اور بھی کئی مقام پہ کام آئیں گے۔ زیادہ سے فقہ کا مطلب فقہ راوی۔ اچھا، نظم پڑھنے والا سو گیا ہے، کدھر ہے؟ اچھا، سر سے ٹوپی اتاری ہوئی ہے، ماشاء اللہ، اور ٹوپی بھی لال کی ہوئی ہے۔ نعت خانوں میں جدت تو ہوتی ہے۔ ہاں بھائی، چلو بھائی، چلو شکر کرو، اشاعتیوں میں بھی کوئی نظمیں پڑھنے والا ہے یہ تو، ہاں، لیکن اشاعتی رہے تو۔ ہاں، آگے چلو جی، کیا بتا رہا تھا؟ زیادت اس سے کہتے مقبولۃ، اس پر ایک تو خود بخاری شریف، سب جلد 1 صفحہ 201، اور کتاب الاعتبار صفحہ 20 ہے، شرح نخبۃ الفکر صفحہ 37 ہے، کستلانی جلد 1 صفحہ 8 ہے، اور مستدرک جلد 1 صفحہ 3 ہے۔ بس یہاں تک ہمارا استدلال تام ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ حضرات کے پاس دوسری حدیث، مسلم سے، فَإِذَا قَالَ الْقَارِئُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، قاری باعث ہے یا جمع ہے؟ جب قاری پڑھے گا غیر المغضوب علیہم فقال من خلفہ آمین، فقال من خلفہ آمین، ہم کہتے ہیں جہاں پر قاری، اگر سب نے پڑھنا ہے تو پھر سارے قاری ہیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری ایک کو قرار دیا، اور قاری پڑھے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ قاری پڑھے گا۔ فقال من خلفہ، بس کہے گا جو اس قاری کے پیچھے آمین، وہ آمین کہے گا۔ تو یہ روایت میں اس بات پہ واضح ہے کہ مقتدی کا وظیفہ قرات نہیں، مقتدی کا وظیفہ کیا ہے؟ آمین کہنا، انصات ہے اور آمین کہنا، اور اس کو ساتھ ملا لو،
سورہ یونس، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں فرعونیوں کے خلاف، اور دعا کرتے کرتے کالا موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں کالا موسیٰ، حضرت موسیٰ نے دعا کی، لیکن اسی دعا کے آخر میں قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ کالا موسیٰ اجیبت دعوتکما، اب دعا کرنے والے تو حضرت موسیٰ تھے، تو دعوتکما دونوں کی دعا قبول ہو گئی کہ کیا مطلب؟ تو حضرت موسیٰ دعا کر رہے تھے اور حضرت ہارون آمین کہہ رہے تھے۔ دعا کرنے والے حضرت موسیٰ ہیں، آمین کس نے کہی؟ تو دعا دونوں کی شمار ہوئی یا ایک کی؟ جہاں پر بھی قاری فاتحہ پڑھتا ہے، مقتدی آمین کہتا ہے، تو قاری والی فاتحہ مقتدی کے لیے بھی فاتحہ ہے، مقتدی کو اپنی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح وہاں پر قد اجیبت دعوتکما میں آ گیا۔ حدیث نمبر 3 حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم، یہ کون کہے گا غیر المغضوب علیہم؟ اور فقولوا مقتدیو، تم نے کیا کہنا ہے؟ آمین۔ امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اور مقتدیوں نے فاتحہ نہیں پڑھنی، انہوں نے آمین کہہ دی ہے، کیونکہ وہ آ چکا ہے اذا قرأ فانصتوا، یہ خاموش ہوں گے اور ان کا انصات ٹوٹے گا امام کے الضالین پر، پھر سے کہیں گے آمین، فقولوا آمین۔ یہ بخاری شریف صفحہ 108 جلد ہے۔ حدیث نمبر 4، اس 4 کو ابھی نمبر دے دو، اب اسی پر نمبر رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث نمبر 4 مستقل، وہ نسائی تھے جو پیش کر رہا تھا، نوٹ کیا یا نہیں کی؟ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت تو نہیں۔ وہ حدیث 4 حضرت ابو ہریرہ والی نسائی تھے، اذا قرأ الامام فانصتوا۔ حدیث نمبر 5 عن ابن مسعود، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کانوا یقرؤون خلف النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلے قرات ہوتی تھی، وقالا خلقتم علی القرآن، تم نے مجھ پر قرآن رلا ملا دیا، رلا ملا دیا، گویا کہ آپ نے منع کیا قرات سے۔ یہ حدیث نمبر 6 حضرت عبداللہ ابن بحینا یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر آپ نے مقتدیوں کی طرف چہرہ انور پھیرا، مقتدیوں کی طرف، اور چہرہ اقدس پھیر کے آپ فرماتے ہیں حل کرا احد منکم معی حنیفہ، کیا کسی نے پڑھا ہے تم میں سے ابھی؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ قال انی اقول، آپ نے فرمایا کہ میں کہتا تھا ما لیا اناسا القرآن، کہ مجھ سے قرات کا حق چھینا جا رہا ہے۔ اناسا، مناسا حق کی جا رہی ہے، یعنی قرات والا حق مجھ سے چھینا جا رہا ہے۔ یہ مالیا لا الہدہد اسی طرح ہے
یہ غصے میں بولا جاتا ہے۔ آگے فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ، لوگ رک گئے پڑھنے سے، قراءت کرنے سے۔ یہ بیکی مسند احمد بیکی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی۔ حضرت عبداللہ بن بحینا والی روایت سے مان یا اناتا القرآن، تو اس سے ہمارا استدلال ایک تو یہی مستدل ہے اناتا القرآن کا لفظ کہ منازعت کی معنی کیا ہے؟ منازعت کا معنی حق ایک کا ہو اور دوسرا وہ سینے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بتا دیا کہ قرات کرنا یہ امام کا حق ہے، اگر مقتدی بھی قرات شروع کر دے تو امام والا حق مقتدی چھین رہا ہے، اور اسی پر آپ نے ناراضگی ظاہر کی کہ منازعت یہ نہ ہو سکے۔ آپ اپنے کاغذوں میں دیکھیں، اسی منازعت پر ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی موطا مالک کے حوالے سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاۃ جہر فیہا بالقراءۃ، نبی پاک علیہ السلام مڑے، ہے کاغذوں میں آپ کے، ہوگی آگے پیچھے ہوگی۔ شکر ہے ابھی اختلاف نہیں ہوا، نہیں ہے تو لکھو، ضروری ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاۃ جہر فیہا بالقراءۃ، آپ ایسی نماز سے مڑے پھرے جس میں جہر فیہا بالقراءۃ اونچی قراءت کی تھی، فقال حل کرا معی منکم احد آنفا، کیا کسی شخص نے تم میں سے میرے ساتھ پڑھا ہے؟ فقال رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، ایک آدمی نے کہا، اتنے صحابہ میں سے کتنے بولے قال رجل، یہ رجل بھی کوئی نکرہ تھا، اس کی کوئی جان پہچان نہیں تھی، نام آنا یا رسول اللہ، کہتے ہیں ہاں میں نے پڑھا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول، میں کہتا تھا مالیا انازع القرآن، کیا ہوا مجھے کہ میرا حق قرات چھینا جا رہا ہے، قرآن قرات۔ فانتهى الناس عن القراءۃ، لوگ رک گئے قرات سے۔ یہ روایت موطا امام مالک صفحہ نمبر 69، نسائی جلد 1 صفحہ 106، ترمذی اور تعلیقات احمد شاکر بر ترمذی، اس کا صفحہ 119 جلد 2۔ تحقیق الکلام اہل حدیث کا رسالہ ہے کتاب،
صفحہ 118 جلد 2. کتنی روایتیں ہو گئی؟ 6. حدیث نمبر 7 عن انس، یہ ہوگی آپ کے پاس. اذا قرأ الامام فانصتوا، یہ بھی نہیں مل نہیں رہی. نہیں تو لکھ لو، تھوڑا سا جملہ ہے. اذا قرأ الامام فانصتوا،